مسلمان کلمہ گو جنتی بن گئے. اللہ نے فرمایا محبوب تیرا کام دعوت دینا ہے، باقی قبول کرنا تیرا رب. ابھی عبداللہ ادرسی رحمۃ اللہ علیہ جب جا رہے تھے، بس اچانک سے رستے کے اندر دماغ کے اندر ایک بیماری آئی. اور انسان کے لیے ہمیشہ تین چیزیں آزمائش بنتی ہیں، اور انہی تین کے پیچھے انسان مارا مارا پھرتا ہے اور آخر کار موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. وہ تین چیزیں انسان کے ساتھ ازلی دشمن. سب سے بڑا دشمن شیطان، دوسرے نمبر پہ عورت، اور تیسرے نمبر پر زمین. آپ دیکھ لیں پوری زندگی، پوری دنیا کو دیکھ لیں، پوری دنیا گول ہے، اور اس گول کے اندر سب سے بڑی گول یہ تین چیزیں. عورت بھی انسان کو ایمان سے ہاتھ دھلوا دیتی ہے، اور انسان کو اس نہج پہ پہنچا دیتی ہے کہ جہاں پر انسان نہ آگے چل سکتا ہے نہ پیچھے سے. زمین کے پیچھے قتل ہو رہے ہیں، بھائی بھائی کا قاتل، باپ بیٹے کا قاتل، چاچا بھتیجے کا قاتل، ماما بھانجے کا قاتل، نواسا نانے کا. جھگڑے سارے زمین کے چل رہے. زن زر زمین. سب سے بڑے علم آزمائش شیطان ہے. اور شیطان ضروری نہیں کہ مجھے اور آپ کو گناہ کی انگلی دے، کبھی کبھی نیکی کے روپ میں بھی آئے. حضرت جا رہے تھے، جاتے ہوئے کیا ہوا، لڑکی پر نظر پڑ گئی. نظر پڑنے کے بعد اب حضرت فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا، وہ لڑکی عیسائی تھی. بہرحال مختصر سی بات یہ ہے کہ فریفتہ ہو گئے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب میری لڑکی پر نظر پڑی نا، تو میرے دماغ سے ایک سبز رنگ کا پرندہ نکلا، اور میں نے اسے دیکھا کہ سمندر کے اندر چلا. یہ جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میرے نبی کا روزے کا رنگ کیا ہے؟ بولو میرے عزیزو. ارے یار، جو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا ٹی وی تو آپ دیکھتے ہی ہو نا. نہیں دیکھتے تو یہ سامنے دیکھ لو. دیکھو یہ بات سبز. اب روزے کا رنگ بھی سبز ہے، اور ایمان کا رنگ بھی سبز ہے. ایمان کا رنگ بھی سبز. اور جب اگر آپ گہرائی میں چلے جاؤ، اللہ نے اس سبز رنگ کے اندر انسان کا پورا ایمان. سدرۃ المنتہا کی جو انتہا ہے نا، وہاں پر جو بیری کا درخت ہے وہ بھی سبز. بہرحال اس سے یہ نکلا، وہ چلتا رہا. بس اس نے جو اس کے شیطان اس کے اوپر جس سوار ہوا تو سب کچھ کرتا رہا. کرتے کرتے آخر کار وہ جو قافلہ والے تھے، جنید بغدادی بھی ان کا شکیل، مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان کی کتب لکھی ہوئی ہے، وہ بھی ان کے شکیل. حضرت کہتے ہیں ہمیں بڑا سمجھایا. حضرت کو حضرت کہنے لگے نہیں، ٹس سے مس نہیں ہو، چھوڑ دو کو خاموش ہو گئے. یہ حج کر کے واپسی آئے، تحفے لے کر آئے استاد کے لیے. استاد کیا کر رہا ہے، وہاں پر جو ہے نا دھوپ میں کھڑا ہوا بھینسیں چرا، جانور چرا رہا ہے. اب یہ پیش کیا، حضرت آ جاؤ. چلے حضرت ٹس سے مس نہیں ہوئے، بنتے کرتے رہے، لیکن نہیں. یہ اپنے واپسی آ گئے. واپسی آنے کے بعد ایک دن ایسے کھڑے ہوئے تھے، تقریباً جتنا بھی وقت گزرا ہوگا، انہوں نے شرط لگائی کہ اتنے دن آپ نے ہماری خدمت کرنی ہوگی. خدمت کرنے کے بعد ہم آپ کو اس لڑکی سے شادی کر دیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہوگی کہ آپ نے یہ ایمان والا کلمہ چھوڑ کر یہ عیسائی والا مذہب قبول کرنا ہوگا. اس نے سب کچھ کیا، وہ بالجملہ بات. آخر کار جب اس کی وہ پوری ہو گئی شرط، اس نے کہا کہ اب شادی کرو. اس نے کہا شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس ہی رہے. قدرتی اتفاقاً اس کے دماغ کو یہ شاٹ لگی، بات تیر کی طرح لگی کہ میں نے اتنی خدمت بھی کر لی، سب کچھ کیا، اس کے باوجود اب بھی یہ راضی نہیں ہو رہے، اس لڑکی کو نہیں دے رہے. تو یہ بندے اب آگے تیرے لیے کچھ نہیں ہے، تو اپنے بارے میں سوچ. ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ سجدے میں گرا. گرنے کے بعد فوراً وہ سب پرندہ اس سے سمندر سے نکلا اور فوراً دماغ میں آ کر فٹ ہو گیا. فٹ ہونے کے بعد جب یہ آنکھ کھولی تو دیکھا نہ داڑھی تھی، نہ لینا تھا، نہ کچھ تھا. رونے کے بعد گر گرانے لگا اور زاری کر، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ میرے ساتھ ہوا کیا. رونے کے بعد روتا رہا، روتے 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 جب ضمیر بیدار ہوا، فوراً دوڑا وہاں سے اور
امام نے وہاں پر مسجد میں آیا، آنے کے بعد وہاں پر جب شاگردوں نے حلیہ دیکھنے کے بعد پوچھا استاد جی کیسے آنا ہوا؟ استاد ہوا کرتا ہے چاہے جیسا بھی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہمارے امام ہیں، ہم اس کے مقلد ہیں، ہم اسی کی تقلید کرتے ہیں، بر صغیر میں سارے کے سارے اس کی تقلید کرتے ہیں۔ ان کا یہ مقام تھا کہ استاد کو چھوڑو، جب استاد کا ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے، استاد کا بچہ گھر سے باہر نکلا، فوراً اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، بچہ چلا جاتا، بیٹھ جاتا، بچہ سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ شاگرد تو اتنے سوال کیے استاد جی کیا ہو رہا ہے، مسئلہ کیا ہے، آپ ہمیں بتاتے کیوں نہیں؟ حضرت نے سوال کے جواب میں عرض کیا، ارے دیوانو، میں تمہیں سبق کیسے پڑھاؤں؟ جس استاد نے مجھے علم دیا ہے اس کا بچہ سامنے آ رہا، اگر میں اس کا ادب نہیں کروں گا تو میں تمہیں کیسے پڑھاؤں؟ آج یہاں استاد قرآن بھی پڑھا ہے، نماز بھی پڑھا ہے، پھر بھی سب سے گھٹیا انسان استاد، گالی گلوچ اسی کو دیتے، بے ادبی اسی کی کرتے، اور پھر کہیں کہ ہماری نسلیں دیندار بن جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ادب سب سے بڑا ادب۔ بہرحال مختصر سی بات یہ ہے، دوبارہ آیا، آنے کے بعد رویا، رونے کے ساتھ کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا۔ حاصل وصول یہ ہوا کہ پھر وہ لڑکی وہاں سے بھاگی، جو بھی کچھ ہوئی، اس نے آ کر اسلام قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، زکوٰۃ ادا کر رہے، عشر ادا کر رہے، لیکن اس کے باوجود اعتکاف میں بھی ہم بیٹھ جائیں، ہم اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہہ سکتے۔ یہ رب کا احسان ہے کہ رب نے ہمیں قبول کر لیا۔ اگر رب قبول نہ کرے تو آخری وقت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں ایمان والی موت بھی آئے یا نہ۔ تو میرے عزیزو، اعتکاف ایک وہ چیز ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اعتکاف کو مسجد کیوں قرار دیا، مسجد کے اندر اپنے بندے کو کیوں لے کر آئے، مسجد کے اندر بیٹھنے کا حکم کیوں دیا، مسجد کے اندر سونے کا حکم کیوں دیا، مسجد کے اندر رہنے سہنے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ فرما رہے ہیں اس بات کو قابل غور سمجھے، ہم آپ کے گھر میں بھی اجازت دے سکتے تھے، ڈیرے میں بھی اجازت دے سکتے تھے، خانقاہ میں بھی اجازت دے سکتے تھے، مدرسے میں بھی دے سکتے تھے، آپ کی کھیتی باڑی کے وہاں پر بھی اجازت دے سکتے تھے، لیکن ہم نے مسجد کو خاص کیا۔ اس کی آخر وجہ تو کوئی نہ کوئی خاص ہو۔ جو چیز جس بندے کے حکمت کے مطابق ہوا کرتی ہے، رب اسی کا فیصلہ کیا کرتا ہے۔ اب کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے میرے عزیزو، موٹر سائیکل کے انجن کو کار کے انجن بناتے ہیں، اور کار کے انجن کو اب کیا کرے 22 ویلر ٹرالے میں لگاتے ہیں۔ بتاؤ وہ اس کو پھیل سکتا ہے، اس کے وزن کو کر سکتا ہے؟ جگہ ساری کی ساری کس کی ہے؟ اللہ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت کس کے لیے؟ اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے، اب یہ میں اور آپ اچھی طرح سنتے کیا رہتے ہیں کہ امام الانبیاء کا فرمان ہے کہ اخلاص سے نیت کے ساتھ ماں باپ کو دیکھ لینا، اللہ رب العزت اس شخص کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ ظاہری بات، اب ماں باپ کی زیارت سے بھی رب نے چھڑوا دی۔ کس کا حکم ہے؟ بھائی جو اعتکاف میں بیٹھے وہ جا سکتے ہیں ماں باپ کو دیکھیں، ماں باپ تو آ سکتے ہیں لیکن بیٹا نہیں جا سکتا، ایسا ہے یا نہیں؟ دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں جنازہ، مسلمان بھائی فوت ہو جاتا ہے، اب جنازہ جب پڑھتے ہیں تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو پڑھنے والے کی بخشش یا جس کا جنازہ پڑھا جا رہا اس کی بخشش۔ اور میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر موقع دیتا ہے انسان کو کہ کسی نہ کسی وقت توبہ کرتا، کوئی نہ کوئی نیکی ہے ایسی کراتا ہے کہ اللہ رب العزت مرنے سے پہلے اس کے بخشش کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پڑھنے والے کی کیا ہو رہی؟ بخشش ہو۔ آپ جنازہ پڑھو گے تو وہاں ثواب بھی ملے گا، بخشش بھی ہوگی، لیکن جو اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح میرے عزیزو، کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے، اب ہم اگر اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں گے
کہنا سننا آسان ہے، اگرچہ آج کل تو ہم کہہ دیتے ہیں نا ٹائم نہیں ہے بھائی یار، میں اس کاروبار میں پھنس گیا، میں اس میں پھنس گیا، یہ پھنسوڑی ہی ختم نہیں ہو رہی ہماری۔ آج ہم مفت کی نیکیاں بھی نہیں کما سکتے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب مسلمان بھائی بیمار ہوئے، تجھے خبر مل گئی تو اس کی تیمارداری کے لیے گیا، تو اللہ رب العزت فرما رہے تیرا پہلا قدم اٹھنا تھا، 70,000 فرشتے تیرے لیے بخشش کا کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن جب اعتکاف میں آپ لوگ آگے، اب اس نیکی سے بھی رہے، ایسا ہے یا نہیں؟ دوسرے نمبر پہ یہ ہے، اب بیوی ہے، اعتکاف میں نہیں بیٹھے، میری طرف سے حکم ہوا کہ بھی سبزی لے کر آنی، چینی نہیں، گھی نہیں، حضرت انسان جا رہا ہے سارے سامان کو ان کے لیے اویلیبل کر رہا ہے، پہنچا رہا ہے، لیکن جب اعتکاف میں آیا تو محبوب بیوی بھی چھوٹ گئی، ماں باپ چھوٹے، بیوی چھوٹی، وہ بہن بھائی، چاہے ان کا والد بیٹھا، چاہے ان کا بھائی بیٹھا، چاہے ان کا کزن بیٹھا، اب باپ تھا تو بچے کہہ رہے ہیں ابا جان عید کے کپڑے، فلاں چیز فلاں چیز، ابا جان مسجد میں آتی ہے۔ اسی طرح بھائی ہے تو بہنیں کہہ رہی ہیں بھائی جان اس عید پر ہم نے یہ لینا، ہم نے یہ لینا، بھائی اعتکاف میں آ گئی۔ لیکن پتہ کی بات یہ ہے، انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے مسجد سے باہر ہے، جتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، زاہد ہو، روزے دار ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، ہر وقت کے ذکر و اذکار میں مشغول رہنے والا ہو، لیکن کسی نہ کسی موڑ پر اس سے گناہ ضرور ہو جائے۔ کبھی کاروبار میں بھی گناہ ہو جاتا ہے، کبھی بیوی بچوں کے ہاں بیٹھ کر بھی جھوٹ بول کر گناہ کر لیتا ہے، کبھی غیبت کر کر، کبھی چغلخوری کر کر، ساری جگہ اپنی جگہ پر موجود۔ لیکن امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ انسان ایک واحد جگہ ہے جہاں پر آتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہر گناہ سے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، وہ جگہ ہے، وہ مسجد ہے۔